بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم 5 جو فقہ کے امام ہیں ان کی سیرہ کو مین اسپیکٹ جو ہم بھلا چکے ہیں، بینگ حنفی شافعی۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بٹ دے آر آور امامز، دے آر آور لیڈرز۔ تو ہم ان کے فالوور ہونے کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں یا ہم شافعی ہیں، بٹ وی آر ناٹ ایکچولی فالوئنگ دا پاتھ آف آور امامز۔ تو ان اسپیکٹ پہ ہم بات کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک حصہ علم کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ آرام کے لیے۔ اور آپ رحمہ اللہ رمضان میں ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور سب نماز میں ختم کرتے تھے۔ اور آپ کے ایک شاگرد، ان کا نام بویتی تھا، وہ تو ماہ رمضان میں ہر دن ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اینڈ ناؤ ان کے فالورز ہی آپ کو ان کی اس سنت سے دور نظر آئیں گے۔ شاید مہینے میں ایک بھی قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ حضرت سیدنا حسن کرابیسی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کئی راتیں گزاری۔ آپ رحمہ اللہ کرتے کیا تھے، تقریباً ایک حصہ رات کا نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے کہ میں نے انہیں 50 سے زیادہ آیات پڑھتے نہیں دیکھا۔ زیادہ پڑھتے تو 100 پڑھ لیتے، اور کسی بھی رحمت والی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے، اور جب بھی کوئی عذاب والی آیت پڑھتے تو اس سے پناہ مانگتے، پھر اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس سے نجات مانگتے۔ تو آج کس چیز نے شافعیوں کو دور کر دیا کہ وہ اپنے امام کی اس سنت کو بھلا دیں؟ حضرت امام شافعی فرماتے میں نے 16 سال سے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ جو پیٹ بھر کے کھانا ہے یہ جسم کو بھاری، دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ضائع کرتا ہے، نیند لگتی ہے، عبادت میں کمزوری کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں کیسی حکمت ہے آپ کے اندر، کیسی حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ شکم سیری کی آفات پتہ تھی انہیں۔ پھر عبادت میں آپ ان کی کوشش دیکھیں کہ عبادت کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے کنارہ کش ہو گئے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے والا کبھی بھی عبادت نہیں صحیح سے کر سکتا۔ اور مزید فرماتے ہیں امام شافعی کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی قسم نہیں کھائی، نہ سچی نہ جھوٹی۔ اور ایک بار حضرت سیدنا امام شافعی سے کچھ پوچھا گیا تو خاموش رہے۔ تو کسی نے عرض کی حضور اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرمایا کہ پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا خاموش رہنے میں۔ دیکھیں یہاں پہ اب آپ رحمہ اللہ زبان کی کیسے نگہبانی کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے فقہا دیکھیں، ان کی سب سے زیادہ بے قابو اور نافرمان ہوتی زبان ہے۔ اور ایک دن جو ہے نا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ قندیلوں کے بازار سے گزرے، تو حضرت سیدنا امام محمد بن یحییٰ بن وزیر رحمہ اللہ فرماتے ہم بھی پیچھے ہو لیے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا کسی عالم سے بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ تو امام شافعی نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس طرح اپنی زبانوں کو فحش گوئی سے بچاتے ہو اسی طرح کانوں کو بھی فحش باتیں سننے سے بچاؤ، کہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔
اور بیوقوف جب اپنے برتن میں کوئی بدترین چیز دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں ڈالنا چاہتا ہے. تو اگر اس کی بات کو لوٹا دیا جائے نا تو لوٹانے والا خوش وقت ہے، جیسے وہ بات کہنے والا بد وقت ہے. تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند نے کسی عقل مند کو لکھا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی ظلمت سے آلودہ نہ کرنا. یہ بہت پیاری بات ہے. اور نہ تم اس دن اندھیرے میں کھڑے رہو گے جس دن صاحب علم اپنے علم کے نور میں چلتے ہوں. آپ ان کی حکمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علم مل گیا ہے نا تو گناہ کر کے اپنے دل کو آلودہ نہ کرنا، ورنہ ہوگا کیا کہ تم پھر قیامت کے روز جس دن عالم اپنے علم کے نور میں چل رہے ہوں گے تم اندھیرے میں کھڑے رہو گے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے دل میں دنیا اور خالق دنیا کی محبت کو جمع کر لیا، بے شک وہ جھوٹا ہے. آپ کی سخاوت کا اگر آپ تذکرہ کریں تو ایک دفعہ حضرت سیدنا امام شافعی نا بعض حکام کے ساتھ یمن تشریف لے گئے. وہاں سے نا 10,000 درہم لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اب مکہ مکرمہ سے باہر ہی ایک مقام پر نا ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا. تو لوگ ملاقات کے لیے آنے لگے تو آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے جب تک انہوں نے وہ 10,000 درہم تقسیم نہیں کیے. ایک مرتبہ حمام سے نکلے تو اس کے مالک کو بہت مال عطا فرمایا. ایک بار آپ کا جو وہ کوڑا ہوتا ہے وہ گر گیا تو ایک شخص نے اٹھا کر دیا تو اسے اس کے بدلے میں 50 دینار عطا فرمائے. آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، مطلب ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور زہد جو ہے نا، زہد اس کی بنیاد ہی سخاوت ہے. اس لیے کیونکہ جو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور مال کو تو جدا ہی وہی کرتا ہے جس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. اور یہی زہد کی حقیقت ہے. اور آپ رحمہ اللہ امام شافعی زہد میں کس قدر مضبوط تھے، اللہ کا کس قدر خوف رکھتے تھے، آخرت کی تیاری میں کس طرح اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان رحمہ اللہ انہوں نے نا رقت قلبی کے متعلق ایک حدیث بیان کی تو امام شافعی وہ بے ہوش ہو گئے. تو کسی نے کہا وفات پا گئے. تو حضرت سیدنا سفیان کہتے ہیں اگر وفات پا گئے تو اس زمانے کے افضل شخص کا وصال ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمر بن نباتہ جو ہے نا عابدین اور زاہدین ان کا تذکرہ کر رہے تھے. تو عمر نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑا فصیح اور پرہیزگار شخص نہیں دیکھا. کیونکہ ایک بار میں حضرت امام شافعی اور حارث بن لبید صفا کی طرف گئے تو حارث جو ہے وہ صالح مری کے شاگرد تھے، تو خوشکن آواز کے مالک تھے. انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ آیات پڑھی نا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کہ یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. تو کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت امام شافعی کا رنگ تبدیل ہو گیا، بدن کانپنے لگا، بہت بے قرار ہوئے اور بے ہوش ہو گئے. اور ہوش آنے پہ دعا فرمانے لگے کہ اللہ میں جھوٹوں کے مقام اور غافلوں کے اعراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے پروردگار، اہل معرفت کے دل تیری بارگاہ میں جھک گئے، تیرے آگے جو طالبین ہیں ان کی گردنیں کھم ہو گئی. اے میرے رب مجھے اپنا جود و کرم عطا فرما، اپنی شان ستاری سے مجھے عظمت عطا فرما، اپنے کرم سے میرے گناہ معاف فرما. تو آپ تشریف لے گئے، ہم بھی چلے گئے. تو جب پھر وہ کہتے ہیں میں بغداد آیا، اس وقت امام شافعی عراق میں تھے. تو میں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا. قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے کہا بیٹا وضو اچھے طریقے سے کرو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. تو میں نے
اس طرف توجہ کی تو بڑا ایک باروب شخص تھا جس کے پیچھے کئی لوگ تھے. تو میں جلدی سے وضو کر کے ان کے پیچھے چل دیا. تو انہوں نے پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہا کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اللہ جو کچھ آپ کو سکھایا نا اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے. تو پھر انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی، وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا جو اللہ کی تصدیق کرے گا نجات پا جائے گا، جو اپنے دین کے معاملے میں خوف زدہ رہے گا وہ ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رہے گا، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا کل بروز قیامت اس کی آنکھیں اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی. اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں مزید بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی بتائیے. تو پھر امام شافعی فرماتے کہ جس میں 3 خصلتیں پائی گئیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. پہلی، نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل کرنا. دوسری، برائی سے منع کرنا، خود بھی باز رہنا. تیسری، اللہ کی حدود کی محافظت کرنا. اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں. فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، آخرت میں رغبت رکھو، اور ہر حال میں اللہ کو سچا جانو، نجات پانے والوں میں ہو جاؤ گے. تو اب آپ دیکھ لیں کون سا شافعی اس ٹائم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ کار بند ہے. سب کی بات نہیں میں کر رہا، ایکسیپشنز آر ان ایوری کیس، بٹ میجورٹی کون ہے جو اللہ کی حدوں کی محافظت کر رہا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر بھی رہا تو اللہ کی حدوں کی محافظت کون سا شافعی کرتا نظر آ رہا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم اگر اپنے آپ کو شافعی یا حنفی کہتے ہو تو ان کی بات ہی مان لو. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس نے 3 مہینے جہاد میں نہیں گزارے نا تو وہ منافق کی موت مرا ہے. آپ دیکھ لیں اسی لحاظ سے تو ہم سارے حنفی منافق ہوئے. کون ہم میں سے مومن بچے گا پیچھے؟ یہ ان کا فتویٰ ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ کوئی رقت قلبی کے متعلق آیت حدیث سن کے بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کے واعظ کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح ان کے اندر زہد، خوف خدا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھا تھا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ خوف خدا اور زہد یہ دونوں چیزیں اللہ کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ خوف خدا، زہد و تقوی، بے سلم، اجارہ کے مسائل یا اس کے سوا جو دوسرے فقہ کے ابواب ہیں ان کے مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا. یہ سب کچھ آخرت کے علم سے حاصل کیا تھا. اور آخرت کا علم قرآن و سنت سے نکلتا، قرآن و سنت سے مستفید ہو، کیونکہ تمام اگلوں پچھلوں کی حکمتیں قرآن میں موجود ہے. قرآن خود کہتا ہے اس کتاب میں ہر خشک و تر چیز کا بیان موجود ہے. حضرت امام شافعی کے اگر آپ جو ارشادات ہیں، ان کی جو کوٹیشنز ہیں، اب وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیسے علوم آخرت کے زبردست عالم تھے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نا ریا کے بارے میں پوچھا گیا، یہ جو دکھاوا کرنا، تو آپ نے بلا توقف جواب دیا کہ ریا ایک فتنہ ہے جسے خواہش نفس نے علماء کے دلوں کی آنکھوں کے سامنے باندھ دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے برائی پسند نفس کے ساتھ اس میں دلچسپی لی تو ان کے اعمال جو ہے اعمال اکارت ہو. اور مزید فرماتے کہ جب تجھے اپنے عمل میں خود پسندی کا خوف ہو تو اس بات کو پیش نظر رکھ کہ تو کس کی رضا کا طالب ہے، کس ثواب کی خواہش رکھتا ہے، کس سزا اور عذاب سے ڈرتا ہے، کس نعمت پر شکر کرتا ہے، کون سی مصیبت کو یاد کرتا ہے. اور جب تو ان میں سے کسی ایک چیز کو یاد کر لے گا، غور و فکر کرے گا نا، تو تجھے اپنا عمل چھوٹا لگے گا، تجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوگا، کم ظرفی فیل کرو گے آپ. تو آپ
دیکھیں کس انداز سے امام شافعی ریا کی حقیقت، خود پسند، اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا رہے ہیں. اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی نگہبانی نہیں کرتا اس کا علم اسے نفع نہیں دیتا، اور جو علم کے مطابق اللہ کی اطاعت کرے گا اس کا پوشیدہ علم اسے نفع دے گا. اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست اور دشمن ہوتا ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر تم اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ رہو، یعنی اس کو دوست بناؤ جو اللہ کا فرما بردار ہے. اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القاہر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے. حضرت امام شافعی سے تقوی کے بارے میں مسائل پوچھا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان پر خاص توجہ فرماتے تھے. تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ امتحان، صبر اور تمکین میں سے کیا افضل ہے؟ تمکین کا مطلب ہوتا ہے یہ تمکن اور یہ مرتبہ، عزت، یہ چیزیں. تو حضرت امام شافعی نے جواب دیا کہ جو تمکین ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ، لیکن تمکین سے پہلے امتحان ہوتا ہے. امتحان پر صبر ہو تو پھر تمکین کا درجہ حاصل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت سیدنا ایوب کا امتحان لیا، پھر انہیں تمکن سے نوازا. حضرت سیدنا سلیمان کا پہلے امتحان لیا، پھر انہیں تمکین عطا فرمائی اور سلطنت سے نوازا. تو تمکین کا درجہ تمام درجوں میں افضل درجہ ہے. اٹ از دا ہائیسٹ اسٹیٹ آف ایمان. بٹ یہ آتی کیسے ہے؟ قربانی سے. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر کیا کیا؟ قدرت بخشی. مکنّا مطلب وہی تمکین کا لفظ ہے. اور اس طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بڑے امتحان کے بعد تمکین سے نوازا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے. آپ کو پتہ ہے نا یہ ایوب کی کیا سٹوری ہے؟ اللہ اکبر، کیا صبر کی ایگزامپل. امام شافعی کا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے جو اسرار ہیں، سیکرٹس ہیں، ان میں امام شافعی کی بڑی گہری نظر تھی. اور امام شافعی کو اللہ تک پہنچنے والے انبیاء کرام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام، ان سب کے مقامات، مراتبات کا علم تھا. اور ان سب باتوں کا تعلق کس علم سے؟ علم آخرت سے. اور حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آدمی عالم کب بنتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جب وہ علم دین اچھے طریقے سے حاصل کر کے دوسروں کو سکھائے، پھر دوسرے علم کی طرف متوجہ ہو، اور جو علم اس کے پاس نہیں اس میں غور و فکر کرے، تب وہ عالم ہوگا. اس طرح حکیم جعلی نوز سے کسی نے پوچھا نا کہ تم ایک بیماری کے لیے زیادہ دوائیں کیوں تجویز کرتے ہو؟ تو حکیم صاحب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں ان میں سے مقصود ایک ہی ہے، لیکن اس ایک کے ساتھ دوسری دوائیں اس کی حرارت کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اگر میں ایک ہی دوائی دے دوں تو وہ تو ہلاک کر دے گی. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ فقہ اور جو مناظرہ اس میں اللہ کی رضا کے طالب تھے. اس پر بہت سارے واقعات، بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے نفع اٹھائیں لیکن اس میں سے میری طرف کچھ منسوب نہ کریں. تو آپ غور کریں کہ آپ کو علم اور علم کے سبب جو ناموری کی، فیم کی آفت ہے نا، اس پر کیسے وہ آگاہی تھی انہیں. ان کا دل اس طرف توجہ کرنے سے کیسا پاک تھا. صرف رضائے الہی ان کے پیش نظر ہوتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا نا تو یہ پسند نہیں کیا کہ وہ غلطی کرے، بلکہ جب بھی کسی سے کلام کیا تو یہ پسند کیا کہ اسے سمجھنے کی توفیق ملے اور وہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے اس کی مدد. اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی سے گفتگو کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ میری زبان سے حق ظاہر کرے یا اس کی زبان سے.
جب میں کسی کے سامنے وہ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ حق بیان کرتا ہوں، وہ قبول کر لیتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. اور جو میری سامنے حق سے انکار کر دے، دلیل کو نہ مانے، تو پھر میری نظر سے گر جاتا ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لوگ تو صرف اس ایک خصلت میں ان کی پیروی کے دعوے دار ہیں. پھر اس میں بھی وہ کتنے مختلف ہیں امام شافعی سے. حضرت سیدنا ابو ثور رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور دیکھنے والوں نے حضرت امام شافعی کی مثل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے جو بھی نماز پڑھی اس میں حضرت امام شافعی کے لیے ضرور دعا کی. تو آپ امام احمد بن حنبل اور ان کی دعا کو دیکھیں، امام شافعی کے پھر آپ درجے کو دیکھیں، پھر آپ اس زمانے کے علماء کو دیکھیں کہ ان میں کس طرح بغض اناد پایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ لوگ ان بزرگوں کی اقتداء اور پیروی کرنے کے دعوے میں جھوٹے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل سے نا ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ شافعی کون ہے جن کے لیے آپ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، امام شافعی رحمہ اللہ دنیا کے لیے آفتاب کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت ہے. تو آپ تم دیکھو کہ ان دونوں باتوں میں کون ان کا نائب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی دوات کو ہاتھ لگایا نا اس پر حضرت امام شافعی کا احسان ہے. اسے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے کہ 40 سال سے میں نے جو بھی نماز پڑھی اس میں حضرت امام شافعی کے لیے ضرور دعا مانگی، کیونکہ اللہ نے ان پر علم کے دروازے کھول دیے تھے اور پھر انہیں علم پختگی کی توفیق عطا کی تھی. اسی طرح حضرت امام مالک کے ایٹریبیوٹس آپ دیکھیں، حضرت سیدنا مالک بھی ان 5 ایٹریبیوٹ سے متصف تھے. تو کسی نے عرض کی کہ اے مالک، آپ طلب علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن تم اس پر غور کرو جو صبح سے شام تک تمہارے لیے ضروری ہے، اسے لازم پکڑو. اور آپ رحمہ اللہ علم دین کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے وضو کرتے، چٹائی بچھاتے، داڑھی سنوارتے، خوشبو لگاتے، پھر اس کے بعد عزت وقار کے ساتھ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے. اور کسی نے وجہ پوچھی تو پھر بتاتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حدیث رسول کی تعظیم کروں. اور آپ نے فرمایا کہ علم زیادہ روایتیں بیان کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ علم تو نور ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور آپ کا بھی ایسی علم دین حاصل کرنے سے کیا مقصد تھا؟ اللہ کی رضا. اور ان کا بہت پیارا فرمان ہے، کہتے ہیں دین میں جھگڑا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہی کاش مسلمان امام مالک کی اس بات کو سمجھ لیتے، اپنے نبی کی بات کو نہیں سمجھے کہ مسلمان بھائی ہیں، اپنے نبی کی بات کو نہیں سمجھے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح، کم از کم اپنے امام کی بات ہی مان لیتے. حضرت امام شافعی نے ہی فرمایا، وہی اس کہلے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں نا حضرت امام مالک سے 48 مسائل پوچھے گئے، جن میں سے نا 32 کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. اور علم سے جس کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ ہوگا تو اس کا نفس اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کرے گا وہ نہیں جانتا.
مطلب آپ نہیں مانتے نا، آپ نہیں مانتے کہ مجھے نہیں آتا، مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر حضرت امام شافعی فرماتے کہ جب علماء کا تذکرہ کرتے ہیں نا حضرت امام شافعی، تو وہ فرماتے کہ حضرت امام مالک خوب چمکتے ستارے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ اور ابو جعفر منصور، اس نے کیا کیا امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ؟ اس نے نا جو مکروہ کی طلاق ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث بیان کرنے سے منع کیا، اور پھر خفیہ طور پر بھی کسی کو بھیجا کہ ان سے یہ سوال کرے، تو آپ نے لوگوں کے مجمع میں بیان کر دیا کہ جسے مجبور کیا جائے نا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو ابو جعفر منصور نے پھر کیا کیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کو کوڑے لگوائے۔ ایسے 2 نمبر حکمران بھی دیکھے ہم نے۔ لیکن امام مالک نے پھر بھی حدیث بیان کرنا نہیں چھوڑی، اور یہاں پہ ایک دفعہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے گھبرا جاتے ہیں۔ عجیب ڈرپوک قوم بن گیا۔ اور پھر یہ کوٹیشن تو میں کہتا ہوں آپ کو لکھ کے نا وہ گھول کے پی لینی چاہیے۔ فرماتے کہ جو شخص بھی حدیث بیان کرنے میں سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، عقل سلامت رہے گی کہ بڑھاپے میں نہ تو کوئی آفت پہنچے گی، نہ ہی اس کی عقل میں کسی قسم کا فتور آئے گا۔ تو آپ نے میموری اچھی کرنی ہے تو آپ احادیث پڑھا کریں۔ آپ نے جلدی بوڑھا نہیں ہونا تو آپ احادیث پڑھا کریں۔ اور آپ رحمہ اللہ کے زہد پر نا ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، کہتے ہیں خلیفہ مہدی نے نا آپ سے پوچھا کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟ تو کہتے نہیں۔ تو پھر کہتا حضرت امام مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے سیدنا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ آدمی کا نسب ہی اس کا گھر ہے۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے آپ کی خدمت میں کیا کیا؟ 3000 دینار پیش کیا اور کہا کہ جی ان سے گھر لے لیجیے۔ تو آپ نے دینار لے کر رکھ لیے، انہیں خرچ نہ کیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید مدینہ منورہ جانے لگا نا تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو تو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ میں نے عزم کیا کہ لوگوں کو موطا پر جمع کروں، جس طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن پر جمع کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو صرف موطا پر اکٹھا کرنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تو صحابہ کرام ویسے ہی اسپریڈ ہو گئے تھے، مختلف شہروں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے حدیث بیان فرمائی، جس کی وجہ سے اب مصر کے بھی ہر شخص کے پاس حدیث کا علم پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ جو فرعونوں کا شہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ مفتی صاحب جاتے ہیں نا جو عمرے پہ، وہ کہتے ہیں مدینے آ کے اگر بیمار ہو تو خوشی منایا کرو کہ آپ جو ہے نا آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ جیسے بھٹی جو ہے لوہے کا زنگ دور کرتی ہے، اسی طرح مدینہ گناہوں کی میل کو ایسے صاف کرتا ہے۔ پھر آپ نے خلیفہ ہارون الرشید سے فرمایا یہ رہے تمہارے دینار، چاہو تو انہیں لے لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ یعنی تم اس وجہ سے مدینہ چھوڑنے پر مجھے پابند کرتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو سن لو کہ میں مدینہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ ان کی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ جب آپ کے علم اور شاگردوں کے جو دور دراز علاقوں میں پھیل جانے کی وجہ سے نا مختلف شہروں سے آپ کے پاس بہت مال آنے لگا، تو آپ کرتے کیا تھے اس مال کا؟ آپ اسے نیک کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور یہ چیز بھی آپ کے زہد اور دنیا سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ زہد کہتے ہی اس چیز کا کہ مال نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ دل میں مال کی طرح جو ہے نا وہ رغبت ہو، مال کی رغبت نہ ہو۔ زہد اگین ریپیٹ کرتے، زہد یہ ہوتا ہے کہ دل میں مال کی رغبت نہ ہو، اگر ہو تو پھر زہد نہیں ہوتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں نا زاہد تھے، تو
تو حضرت سیدنا امام مالک دنیا کو بہت حقیر سمجھتے تھے. تو اسے آپ اس روایت سے سمجھیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام مالک کے دروازوں پر نا خراسان اور ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مصر کے عمدہ گھوڑے دیکھے, ان سے خوبصورت گھوڑے وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. تو میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں. میں نے عرض کی ان میں سے کوئی آپ اپنی سواری کے لیے بھی رکھ لیں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس زمین کو جانور کے پاؤں سے روندوں اور جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں, وہ کہتے میں نہیں کر سکتا. تو امام مالک کی سخاوت دیکھیں کہ ایک ہی بار میں سارا مال دے دیا. اسی طرح آپ رحمہ اللہ نا آپ کی خود مختاری دیکھیں کہ علم سے محض جو ہے وہ اللہ کی رضا خوشنودی کا کے طالب تھے امام مالک بھی, اور دنیا کو حقیر جانتے تھے. اس پر یہ روایت ہمارے پاس ایسا لاجک موجود ہے کہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا اے ابو عبداللہ آپ ہمارے پاس آیا کریں تاکہ ہمارے بچے آپ سے موطا پڑھیں. تو امام مالک کہتے ہیں میں نے کہا اللہ میں امیر کو عزت دے, یہ علم آپ لوگوں سے نکلا ہے, اگر آپ اسے عزت دیں گے تو عزیز ہوگا, رسوا کریں گے تو ذلیل ہوگا. اور ہاں علم کسی کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات جو آج کل کے اسٹوڈنٹس کو بالکل ایتھکس ختم ہو گیا. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر فرمایا کہ اپنے بچوں سے کہ مسجد میں جا کر دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا تم موطا سنا کرو. جو فرسٹ احادیث کی کریکشن ہے موطا امام مالک.